تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اختلاف ہو گیا تھا، اور اختلاف صرف اتنا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لینا چاہیے، اور اسی وقت فوراً گرفتار کرو اور انہیں قتل کر دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ قصاص تو لینا ہے، اس لیے کہ تو شریعت کا حکم ہے، مگر اس وقت مدینہ منورہ کے حالات ایسے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا دی جائے گی تو جو معاملہ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے اس وقت 6 مہینے 1 سال ذرا گزرنے دیا جائے، میں ذرا اپنے نظام کو مستحکم کر لوں اور اس کے بعد ان سب کو پکڑ کے کئی فرق کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ اختلاف ان دونوں کا ہو گیا۔ اچھا، یہ اختلاف نفسیاتی نہیں تھا، نفسانی نہیں تھا، اپنی ذات کی غرض سے نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سوچا کہ دین کا اور اسلام کا کس چیز میں فائدہ ہے، اور بہت سوچ کر قرآن مجید کا حکم کہ بھائی قصاص ضروری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، سب کو دیکھ کر، امت کے حالات کو دیکھ کر حضرت علی اس نتیجے پر پہنچے کہ قصاص تو لینا ہے۔ قصاص لینے میں اختلاف نہیں تھا کہ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دو اور حضرت معاویہ کہہ رہے تھے کہ پکڑ لو، نہیں، پکڑنا ہے، قتل بھی کرنا ہے، مگر اس وقت نہیں، اس لیے کہ اس وقت اگر کرنے جائیں گے تو امت ٹوٹ جائے گی، اور امت ٹوٹ جائے گی تو دین کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ یہ ان کا اجتہاد تھا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت معاویہ دور تھے، ان کو مدینہ منورہ کے سارے حالات نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے انہوں نے بہت غور کیا تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی قاتل کو قتل کر دینا چاہیے قتل کے بدلے میں، تو حضرت علی جب خلیفہ بن گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو حضرت علی قصاص کیوں نہیں لے رہے ہیں، اللہ کا حکم پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اختلاف ہو گیا ان کا۔ اب حضرت معاویہ یہ کہنے لگے کہ قصاص لو جلدی، حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس وقت نہیں، اور انٹرنیٹ کا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان گفتگو ہو سکتی۔ کچھ لوگ ادھر جمع ہو گئے، کچھ لوگ ادھر جمع ہو گئے، اور ایسے موقع پر دونوں جماعتوں کو لڑانے کے لیے کچھ منافق داخل ہو جاتے ہیں، اور بعض تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح بھی ہو گئی تھی، یعنی بالآخر صلح ہو گئی کہ بھائی اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ، مگر وہ پرانا زمانہ، تو صلح ہونے کے بعد جو ہزاروں کے لشکر دونوں طرف تھے تو وہ لشکر اپنی اپنی جگہ پر قیام پذیر ہوئے، اور یہ کہ بھائی کل اب آہستہ آہستہ کوچ کریں گے، کل سفر کریں گے۔ تو وہ جو اندر منافق گھسے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو لڑانا چاہتے تھے، انہیں بہت تکلیف ہوئی کہ ان کی تو آپس میں صلح ہو گئی۔ تو رات کو جب اندھیرا ہو گیا اور سو گئے تو ادھر جو منافق تھے انہوں نے تیر برسا دیے ادھر، اور ادھر جو منافق تھے انہوں نے تیر ادھر برسا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاص لوگوں کو ایسا خیال آیا کہ بھئی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ غالباً ان سے کسی نے کہا کہ جنگ صفین کے بارے میں آپ کچھ تبصرہ فرمائیں، یعنی 2 صحابی جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کے بارے میں کچھ تبصرہ فرمائیں۔ بعض لوگوں کو اس میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے، بڑوں کے بارے میں ذرا تنقیدی جملے کہنا ایک مشغلہ ہے ان کا، بہت مزہ آتا ہے۔ اور پہلے شروع میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، پھر اس کا مرض بڑھتا ہے، تو بڑھتے بڑھتے پھر علماء کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، پھر یہ مرض بڑھتا ہے، مفتیوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، پھر یہ مرض بڑھتا ہے۔ تو پوری دنیا کی جو بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اہل اللہ ہوتے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، پھر یہ مرض بڑھتا ہے۔ تو یہ ائمہ فقہا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ائمۃ الحدیث، امام بخاری وغیرہ پر کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور پھر یہ مرض بڑھتا ہے تو صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور پھر یہ مرض بڑھتا ہے تو انبیاء کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور پھر ایسا شخص مرنے سے پہلے اللہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا کر ایمان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک مرض بہت خطرناک ہے۔ کیا مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے بارے میں زبان درازی، دونوں اپنی جگہ پر برابر۔ اور یہ جھگڑا جو ہے اسی مسئلے میں تھا، اس کے علاوہ باقی ملتے تھے تو بڑے مزے سے،
بہت مزے سے اس زمانے کے ایک کافر بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ آؤ ہم اور تم مل جاویں اور علی کو ختم کر دیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علی میرا بھائی ہے اور یہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے۔ علی کی حکومت کا جو علاقہ ہے اس پر حملہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر تو نے اس سمت کی طرف اور ڈائریکشن کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھا تو تیری خیر نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہماری طرح میرے بھائیوں نہیں تھا کہ ایک اصول اور پرنسپل کی وجہ سے اختلاف ہو جائے اور پھر وہ پرسنل اختلاف بن جائے زندگی بھر کے لیے، وہ وہاں نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کی شکایت لائی گئی کہ کھانے کے وقت میں جب دسترخوان لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کا ایک آدمی یہاں آتا ہے کھانے کے بہانے سے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جاسوسی کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر تو ذرا چوکس رہنا پڑتا ہے۔ کہا اچھا، اس کو گرفتار کر کے لاؤ میرے پاس۔ اب اس کے دل میں حضرت علی کی عقیدت تھی، حضرت معاویہ کی کم، تو پکڑ کر لایا گیا تو کہا میاں کیا بات ہے، تم کس کی فیور میں ہو؟ تو کہا میں تو حضرت علی کی فیور میں ہوں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو لڑتے کس کی طرف سے ہو؟ تو کہ حضرت علی کی طرف سے، آپ کے خلاف لڑتا ہوں۔ یعنی وہاں دیکھو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ معاملہ ایک اصولی بنیادی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ صحابی کو پہچانتے تھے وہ، تو کہا پھر یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کھانے کے وقت میں یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو حضرت علی کے یہاں زہد بہت تھا، بہت زہد، سب سادگی، سمپل، دال روٹی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی کے ساتھ اس لیے ہوں اور ان کو امام اس لیے تسلیم کرتا ہوں اور ان کے پیچھے اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ وہاں نماز میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور کھانے کے وقت میں یہاں اس لیے آ جاتا ہوں کہ کھانے میں یہاں زیادہ مزہ آتا ہے۔ صاحب بات بیچارے نے کہہ دی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اسے چھوڑ دو، اور اسے کہا کہ کھانے کے وقت میں یہاں روزانہ آ کر کے کھا لیا کرو۔ بھائی ان کے اختلاف کی ہم بات کرتے ہیں، ایسا اختلاف ذرا کر کے تو دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت حسن خلیفہ ہوئے ان کی جگہ پر، اور ادھر حضرت معاویہ اپنا اقتدار جمائے بیٹھے تھے، اختلاف تھا۔ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی حضرت معاویہ کو۔ کتنا بڑا کارنامہ! سونپ دی کہ میں اب مسلمانوں میں لڑائی دیکھنا نہیں چاہتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح پر اس لیے مجبور نہیں ہوئے تھے کہ ان کے فورسز کمزور ہو گئے تھے، بہت طاقتور تھے ہزاروں کی تعداد میں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، امت میں اب ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ اور حضرت معاویہ کا جذبہ بھی وہی تھا، اس لیے انہوں نے 2 آدمیوں کو بھیجا تھا کہ بھئی حضرت حسن سے جا کر کے کچھ مصالحت کی بات کرو۔ تو جب بات کی تو حضرت حسن تیار ہو گئے مصالحت کے لیے کہ بھئی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حسن بہت چھوٹے تھے اور منبر پر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ لڑکا ایسا ہے کہ ایک دن اللہ تعالی مسلمانوں کی 2 بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے صلح کرا دیں گے۔ تو حضرت معاویہ برسر اقتدار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص آدمی کو سے جب ملاقات ہوئی تو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ بھئی حضرت علی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ کہ وہ کیسے آدمی تھے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اس سے معذور رکھیں، مجھے یہ سوال نہ پوچھیں آپ۔ تو کہا نہیں، تمہیں یہ جواب دینا ہی پڑے گا۔ بھئی کیوں اتنا اصرار کیا؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کے دل میں حضرت علی کی عقیدت تھی، اور جیسے آج کل ہم لوگ جب کوئی ہمیں آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کو پاکستان مل کر آیا، اور ہم بہت پوچھتے ہیں کہ ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں، ذرا کچھ بتاؤ ان کے بارے میں،
تو حضرت معاویہ کو عقیدت تھی، اختلاف کی وجہ سے دوری رہی، تو وہ حضرت علی کا تذکرہ سننا چاہتے تھے کہ حضرت علی کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے شروع کیا کہ حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے. حضرت بھائی جب وہ ان کے عقیدت مند تھے اور واقعی حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، پوری تقریر کی حضرت معاویہ کے سامنے. انہوں نے جب اپنی بات ختم کر کے گردن اٹھا کر دیکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہ رہے تھے کہ داڑھی بھی تر ہو چکی تھی حضرت علی کی محبت میں. اور پھر ارشاد فرمائے حضرت معاویہ نے کہ واللہ کان علی کذالک، خدا کی قسم علی ایسے ہی تھے. ایسا اختلاف تو کر کے بتاؤ. آج کل ہم لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات پر اختلاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اختلاف بھی نہیں، شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالا جاتا ہے کسی کے خلاف، اور اس کی اتنی مخالفت اتنی مخالفت اتنی مخالفت، عوام خواص سب اس میں مبتلا. یہ امت کی شیرازہ بندی جو ہے، اسے منتشر ہونے سے بچانا چاہیے میرے بھائیو. اللہ کی نصرت اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم آپس میں دستو گریباں ہیں.